کہ اس کی مثل، اس کے برابر صورت لے آؤ. تو بات پوری تھی جیسا کہ اور مقامات پہ بھی کہا، لیکن یہاں پہ کہا من مثلی، اس کی مثل میں سے کچھ لے آؤ. اس کی مثل میں سے کچھ لے آؤ، ایسا کلام لے آؤ کہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی حیثیت سے اس کے برابر ہو. ایک ہوتا ہے بندہ کسی کی مثل ہے، برابر ہے، اس کے ساتھ شبہ آتا ہے تو بالکل بعین ہی مشابہت ہے. اور ایک مثلیت ہوتی ہے کہ کسی ایک حیثیت سے وہ اس کے مثل ہوتی ہے، مشابہ ہوتی ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ زید النسد، زید شیر ہے. اب زید کی دم نہیں ہوتی، چار ٹانگیں نہیں ہوتی. اسے شیر کیوں کہا؟ صرف بہادری کی وجہ سے کہا کہ من کل الوجوہ زید شیر نہیں ہے، شیر حیوان ہے اور زید جو ہے وہ انسان ہے. صرف بہادری میں زید اور شیر برابر ہے. جیسے شیر بہادر ہوتا ہے اسی طرح زید بھی بہادر ہے. اور بعض اوقات کوئی چیز بعین ہی ایک دوسرے کے مطابق ہوتی ہے، مطابقت رکھتی ہے، مشابہت رکھتی ہے. جیسے باپ اور بیٹا، ان کی جوانی دیکھیں، جوانی میں بھی وہ ایک جیسے. بڑھاپا دیکھیں، آج آپ تصویر کھینچ کے بچے کی رکھ لیں، جب وہ باپ بنے اس کا بیٹا پیدا ہو اس کی بھی تصویر دیکھیں گے، بالکل بعین ہی مشابہت ہوگی. تو بعض اوقات مشابہت اور مثلیت تامہ اور کاملہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات مثلیت غیر کاملہ ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ دعوت بھی انہیں دے دی کہ تم ان صورتوں کی ظاہری مماثلت میں کوئی کلام لے آؤ جو ظاہراً ان سے ملتا جلتا ہو، یا پھر من کل الوجوہ لے آؤ، کاملہ لے آؤ یا ناقصہ لے آؤ، دونوں صورتیں قبول ہیں. تو اہل عرب نے جب کلام پر غور کیا، مثلیت کاملہ تو دور کی بات تھی، وہ مثلیت ناقصہ بھی پیش نہیں کر سکے. قرآن کریم وہ کتاب ہے، وہ معجزہ ہے کہ اس کی مثلیت ناقصہ بھی نہیں. مثلا کوئی کہے جناب اور بھی تو بہت ساری کتابیں جلد میں بنی ہوئی ملتی ہیں، تو بھائی وہ بھی کتابیں ہیں. کوئی ایک کتاب ہی دکھا دو جو اتنی زیادہ تعداد میں دنیا میں پائی جا رہی ہو. کوئی کتاب دکھا دو جس پر تم غلاف چڑھا کے اسے اپنے گھر میں سنبھال کے رکھتے ہو. کوئی کتاب دکھا دو کہ جسے اس طرح پڑھا جاتا ہو جس طرح قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. نماز میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، تراویح میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. کوئی دنیا کی کتاب، تورات، زبور، انجیل، گرنتھ، دنیا جہان کی جو مذہبی کتابیں وہ لے آئے، کوئی کتاب بھی اس کی مثل پڑھی ہی نہیں جا رہی. یہ ہے مثلیت تامہ قرآن کریم کی، اور یہ اکملیت کاملہ ہے قرآن کریم کی کہ اس کی مثل ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اہل عرب جس پہ وہ غرور کرتے تھے کلام پہ، بڑا انہیں فخر تھا، قرآن نازل کر کے ان کا غرور خاک میں ملا دیا. اور پھر وہی جو فصیح و بلیغ لوگ تھے، قرآن سن کر اور پھر قرآن کا معجزہ دیکھ کر ان کی زبانیں ایسا ایسا بند ہونا شروع ہو گئی. اب ان کے کلام رک گئے اور قرآن وہ کلام بن گیا کہ جو تا قیامت جاری رہے گا. دوسرا انہیں بڑا غرور تھا، فخر تھا اپنے شہر مکہ پہ، بڑا فخر کرتے تھے، غرور کرتے تھے. اللہ کے محبوب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کا یہ غرور بھی توڑا ہے.
وہ کعبہ پہ فخر کرتے تھے. نبی پاک نے شہر مدینہ بسا کے کعبے والوں کا غرور بھی توڑ دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے نکلے, مکہ کی طرف دیکھا, شہر مکہ کی طرف, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اہل مکہ تجھ سے مجھے بڑی محبت تھی, اگر تیرے یہ جو رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ جاتا. اور حضور جب مدینہ شریف گئے, راستے میں یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں مکہ والوں کا, اور ساتھ ہی دعا بھی کر رہے ہیں, اے اللہ جتنا ہمیں مکہ محبوب ہے اس سے زیادہ ہمیں مدینہ محبوب بنا. سبحان اللہ. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی جو مکہ پہ غرور کرتے تھے, فخر کرتے تھے, اور مکہ کے ایک ایک انچ پہ انہوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا. کسی نے پانی پلانے کی ڈیوٹی پہ قبضہ لیا ہوا تھا, گدی نشین بنے ہوئے تھے, متولی بنے ہوئے تھے, کوئی حاجیوں کی مہمان نوازی پہ فخر کرتے تھے, کوئی جناب ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے, مختلف عہدے تھے اہل مکہ کے پاس. وہ اہل مکہ جن کے پاس عہدے تھے اور بڑا ہی سخت قبضہ تھا مکے پر ان کا, انہی خاندانوں کے لوگ آخر پہ یہی خواہش کرتے رہے کاش ہمیں موت بھی آئے تو مدینہ جا کے. سبحان اللہ. کچھ صحابہ بیمار تھے, ہجرت نہیں کر سکے. مکہ سے جب موت کا پروانہ آیا, بچوں نے پوچھا ابا جان کیا خواہش ہے, کیا کرنا ہے, کوئی آخری خواہش بتا دیں. کہا بس میری چرپائی اٹھاؤ مجھے مدینے کی طرف. حضور کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب جب انہوں نے ہجرت کی نا مدینہ میں یہ گئی, تو مدینہ میں یہودیوں نے یہ وبا پھیلا دی تھی, افواہ پھیلا دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا, ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا, اولاد نہیں ہوگی. حضرت اسماء بنت ابو بکر مکہ میں تھی, اور ان کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا. حمل ان کا پورا ہو چکا تھا, دن پورے ہو چکے تھے. وَهِيَ مُتَمِّمَةٌ, حمل ان کا تمام ہو چکا تھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ بچہ میں مکہ میں نہیں مدینہ میں جا کے پیدا کروں. سبحان اللہ. ہجرت کے لیے نکل پڑی. آج لوگ کہتے ہیں جناب صحابہ نے کیا کیا, اہل بیت کی بڑی قربانیاں کربلا میں, لیکن اس کربلا سے پہلے جو صحابہ نے کربلا مچا رکھی تھی اس کو بھی تو ذرا پڑھو. ہماری بیوی عمل سے ہو تو بیڈ سے وہ چرپائی سے پاؤں نیچے نہیں اتارتی, گھر میں جھاڑو نہیں لگاتی. حضور کے وفادار صحابہ اور ان کے گھرانوں کی عورتوں کا جذبہ دیکھیں کہ مکہ سے ہجرت کر رہی ہیں, مدینہ کی طرف جا رہی ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہی جیسے حضور نے مدینہ کی پہلی بستی قباء میں قدم رکھا, وہاں پہ مسجد قائم کی تھی. حضرت اسماء پہنچتی ہے نا جب مدینہ شریف قباء کے مقام پہ, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ انہیں بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے اور مدینہ میں ہلچل مچ گئی, جشن کا سما ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما دی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مکہ پہ فخر کرتے تھے, مکہ کی گلی کوچوں کے اپنے آپ کو مالک گردانتے تھے, اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کا غرور خاک میں ملایا اور مدینہ کی بستی بسا کے یہ بتا دیا کہ میرا محبوب کسی شہر کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ جہاں قدم رکھ دے وہیں پہ بارے ہی بارے. سبحان اللہ. تو دو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں اضافی عطا فرمائی ہیں سابقہ امتوں سے. ایک شہر مکہ حرم جو ہمیں عطا فرمایا, اس کے ساتھ حرم مدینہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. پہلے جتنی قومیں ہوتی ان کے پاس ایک حرم ہوتا تھا, وہی ان کی عبادت گاہ, وہی ان کا قبلہ, وہی ان کا حرم. اللہ نے ہمیں حرمین عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. دو حرم عطا فرمائے ہیں,
عبادت کا قبلہ الگ رکھا ہے، عشق و محبت کا قبلہ مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا کہ باقی قوموں کو کتابیں دی اور ان کے حوالے بھی انہوں نے ناقدری کی، کتابیں ان سے چھین لی گئی۔ کس طرح چھین لی گئی؟ وہ اپنی عیاشیوں میں مست ہوتے، کتاب کا حکم ان پر گراں گزرتا، وہ حکم ہی بدل دیتے، احکام میں تبدیلی کر دیتے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں یہ یہود و نصارہ کی جمہوریت آئی ہے تو آئینی ترامیم چلتی ہے جناب، جو حکومت آتی ہے اسے پسند نہیں ہے کہ قانون تو کہتے اس میں ترمیم کر دو۔ یہ ترامیم کر کر کے ہم آج اس مقام پہ آ گئے کہ کشمیر بھی ہم سے نکل گیا اور بلوچستان کے حالات بھی خراب ہو گئے، سندھ ایک الگ ریاست بن گئی، صوبے تقسیم ہو گئے۔ تو یہ سب انہی یہود و نصارہ کی نکالی ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں ترمیم کی اور ان ترامیم کے نتیجے میں وہ کتابیں ان سے چھین لی گئی۔ اب تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس کا وہی حکم دنیا میں مانا جاتا ہے، حکم سمجھا جاتا ہے، یا تورات زبور انجیل کی آیت سمجھی جاتی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ جس کی تصدیق قرآن میں۔ اور قرآن نے نصارہ پہ کتنا بڑا احسان کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی، آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ تہمت پہ وہ آج بھی قائم ہے۔ نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ وہ سینہ چوڑا کر کے اپنے نبی کی عصمت اور عزت کو ثابت کر سکتے۔ 500 سال تک دنیا عیسائیت جو ہے وہ سر جھکا کے چلتی تھی یہودیوں کے سامنے۔ یہودی کہتے ہیں تمہارے نبی کی والدہ نعوذ باللہ من ذالک خاتم بدن بدکار تھی۔ یہ جب وہ اعتراض کرتے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ واقعتاً بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 500 سال بعد جب قرآن آیا، قرآن نازل ہوا، حضرت مریم کی عصمت اور عزت کا بیان کیا، دنیا عیسائیت کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ نصارہ کو تو جواب اور ان کو عزت قرآن نے دی تھی، اسی لیے قرآن نے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ کلمہ توحید کی طرف، خدا کو ایک مان لو۔ تمہیں تحفظ خدا نے دیا ہے، قرآن کے ذریعے دیا ہے، اب تمہارا کام ہے اس قرآن کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ لیکن وہ نہیں مانے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ دنیا جہان کے جو سابقہ مذاہب تھے ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں وہ جذبہ عطا فرمایا ہے جو دنیا جہان کے کسی مذہب کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حوال پڑھے۔ جہاد کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھئی جہاد کا حکم آ گئے، اب فرعون کے مقابلے میں ہم نے جانا ہے۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں جناب، موسیٰ صاحب آپ جائیں، رب کو لے جائیں اور فرعون سے جا کے لڑیں۔ اتنی بے شرم اور ڈھیٹ قوم اس روئے زمین پر کوئی نہیں آئی جتنی ڈھیٹ اور بے شرم قوم یہ یہودی ہے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ جناب، چاہو ہتھیار دے جا کے لڑو دشمنوں۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور یہ وہ قوم ہے جن کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور عقیدے میں اتنے کمزور تھے کہ حکم یہ ہوا کہ
جتنا آ جائے، جتنا کھا سکو کھا لو، کل کے لیے سنبھال کے نہیں رکھنا، کل اور آئے گا، تازہ آئے گا۔ تو کھا پی لیتے تو پھر ایک دوسرے سے بات لیتے، کل ہو سکتا ہے نہ ملے، کل ہو سکتا ہے یہ نہ آئے، آج بڑا لذیذ کھانا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھ لیتے۔ یعنی اتنا شک اور شبہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ کی ذات ہے، یہ ان کا ایمان تھا۔ اتنے کمزور لوگ کہ انہوں نے وہ من و سلوہ، وہ جو اللہ نے کھانے دیے، وہ بھی ذخیرہ کرنا شروع کر دیے، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، اور خوف ان کے ذہن میں یہ زیادہ تھا کہ کہیں کل نہ ملے۔ کل کا خوف یہ یہودیوں کی علامت ہے، کل کا خوف رکھنا یہودیوں کی علامت ہے۔ جناب ہم جنگ میں جائیں گے تو ہم تو مارے جائیں گے، ہم جنگ میں جائیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارے بچے زخمی ہوں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ادھر بیٹھے بس کھانا کھا رہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سبحان اللہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، 4 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ایمان دیکھیں کہ من و سلوہ کی طلب بھی نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ وجہ کیا تھی کہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کے ان کے پیٹ بھر جاتے۔ سبحان اللہ جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، سبحان اللہ تو وہ کہتے ہیں، حضور نے پوچھا صحابہ کی مجلس بلائی کہ جنگ کرنی ہے، کیا خیال ہے جہاد کو حکم مانگو؟ تو صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہودی سمجھ لیا ہے، آپ حکم فرمائیں، اشارہ فرمائیں، ہم اپنی گردنیں حاضر کر دیں گے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ کا حکم چاہیے، ہم اپنے خون کے دریا بہا دیں، لیکن کم از کم ہمیں یہودیوں کی طرح مت سمجھے کہ ہم کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون۔ ہم وہ نہیں ہیں، کس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے انتخاب فرمایا ہے ازل سے، ازل میں اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا انتخاب فرمایا، پھر نبیوں کا سردار منتخب فرمایا ہمارے پیارے نبی کو۔ سبحان اللہ نبی علیہ السلام کا انتخاب ہو گیا کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ امام النبیین ہے، تو پھر اس کے بعد ایک اور اللہ رب العزت نے مجلس سجائی، ایک اور انتخاب ہوا، اور وہ کیا تھا کہ اب وہ لوگ جمع کیے جائیں جن کو اپنے محبوب کے ساتھ مکہ سے مدینہ لے کر جانا ہے، سبحان اللہ اور پھر مدینہ سے کوفہ اور شام لے کر جانا ہے، ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ازل میں صحابہ کرام کا انتخاب کیا، سبحان اللہ اور ان میں 4 خاص جو منتخب ہوئے نبی کی جانشینی کے طور پر، یہ ازل میں ان کا انتخاب ہوا، کس لیے کہ ان کے سینے صاف تھے، ان کے دل آئینے تھے، اور نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، حضور کو اللہ نے عصمت عطا فرمائی، ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن ایک اور استاد ہو یا باپ ہو، ٹیچر ہو، کوئی بھی جس کی مجلس پہ آپ بیٹھتے ہیں اور اس کا فیض آپ کو نہ ملے تو پھر اس استاد میں کمی ہے، اور اگر فیض ملے تو وہ سارا فیض استاد کی طرف جاتا ہے، اس کا کریڈٹ استاد کو جاتا ہے۔ حضور معصوم عن الخطا ہے، اگر حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کو یہ عصمت اور یہ عزت اور یہ حفاظت اللہ کی طرف سے نہ عطا ہو تو پھر سارے کا سارا مدعا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ تو صحابہ کرام کے جو اقدامات ہیں یا اہل بیت طاہر کے اقدامات ہیں، ان پر خطا کا اطلاع کرنا، گناہ کا اطلاع کرنا، فسق کا اطلاع کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے لیے، معیت کے لیے ازل میں منتخب کیا گیا، اور جن کا ازل میں انتخاب ہو گیا اللہ اپنے نبی کے صدقے انہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ اب حضرت ابوبکر کو کہا تو جنتی ہے بھائی،
اب کوئی کہے کہ جناب حضرت ابوبکر سے یہ خطا ہوئی، یہ گناہ ہوا، تو گناہ جو ہے وہ لے کے کہا جاتا ہے جہنم میں۔ تو گویا کہ کسی کو خطا پر کہہ کر، گناہ پر کہہ کر، حرام کی طرف جانے والا کہہ کر اس کو جہنم کی طرف جانے والا بنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ تو حضور نے کہا حضرت ابوبکر جنتی، ابوبکر جنتی ہے جناب، نہ وہ غاصب ہے، نہ وہ خاطی ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ جابر ہے۔ حضور کے جانشین جو ہیں چاروں یار ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں، سب ہمارے نزدیک اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے حقدار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت پڑھی متقابلین، کہ وہ بیٹھے ہوں گے جنت میں جنتی غالیچوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں جنت میں جب بیٹھوں گا اور میرے سامنے اہل شام بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جو کینہ یا غل ہے وہ ہم نکالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں ان کا کینہ نکالیں گے، جو بامی نفرت تھی وہ نکالیں گے، اور انہیں جنت میں آمنے سامنے بٹھا دیں گے۔ آمنے سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوستی اور پیار کا ماحول ہے۔ جو دشمنی ہے، دلوں میں کینہ ہے، وہ اللہ پہلے نکال لے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا کہ میرے نبی کے جو یار ہیں، جو صحابہ ہیں، جو میرے اس وقت مخالف ہیں، قیامت میں ہم جنت میں اکٹھے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ان باتوں کو لے کر یہ واویلا کر رہا جی فلاں نے مخالفت کی، فلاں نے ضد کی، حضرت علی پہلے فیصلہ سنا چکے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم نے ہمارے سارے معاملات کا حل ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ہر بندہ کلام کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اسٹیٹس کے مطابق اس کا کلام ہوتا ہے۔ اور انسان کا کلام کیا ہے؟ انسان خود کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اس کی باتیں بھی کمزور ہیں۔ اور اللہ رب العزت کیا ہے جناب؟ اس کا کلام کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جو حی و قیوم ہے، جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، جس میں کجی نہیں ہے، جس میں ریب نہیں ہے، جس میں شک نہیں، جس میں عیب نہیں، جس کی مثل اور مثیل نہیں، نت اور ضد نہیں، تو پھر اس کے کلام کی بھی کوئی مثل نہیں، نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی نت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کلام الہی کی جو برکتیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ بظاہر پڑھیں تو ثواب ہے، وضو کر کے پڑھیں زیادہ ثواب ہے، عطر لگا کے پڑھیں اس سے زیادہ ثواب ہے، مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں اس سے زیادہ ثواب ہے، محبت پیار کے ساتھ پڑھیں، اس کو وقت دیں۔ آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں گے، 1 سال پڑھیں گے، امتحان پاس کیا تو ردی میں چلی گئی، محدود عرصے تک پڑھتے ہیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کو بندہ بار بار پڑھتا ہے، ذوق شوق محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر یہ کتاب خود اپنے قاری کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم قرآن کے سامنے بیٹھے رہو، اور جب تم قرآن کے سامنے چلے جاؤ گے پھر قرآن خود تمہارے سامنے آنا شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ابتدا کیا ہوگی؟ حضرت ابو جعفر مکی حسینی جو حضرت نصیر الدین حضرت دہلی کے خلیفہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی تمہارے ساتھ ابتدا یہ ہوگی۔ ایک تو یہ کہ ہم قرآن کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو چنتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، مطالعے پڑھتے ہیں، معانی کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے جو معارف صوفیاء نے لکھے وہ پڑھتے ہیں۔
یہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ ابتدا کرنا، تعلق بنانا۔ ایک ہے قرآن کا ہمارے ساتھ تعلق بنانا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جعفر مکی فرماتے ہیں قرآن کی تمہارے ساتھ ابتدا یہ ہوگی کہ سب سے پہلے یہ قرآن جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی تمہیں بتانا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے ساتھ قرآن کی ابتدا ہوگی۔ اگر یہ قرآن کریم کی ابتدا ہے کہ جہاں عقلیں محو ہو گئی، عقلیں مستغرق اور غرق ہو گئی، ہم کہتے ہیں جناب حروف مقطعات کہہ دی یہ اللہ رسول کے درمیان راز ہے، تو جب ہم قرآن کو کثرت سے پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن پھر ہمیں پڑھائے گا، خود پڑھائے گا، اپنے اسرار و رموز خود کھولنا شروع کرے گا، تو پھر ہم پر وہ کیفیت آئے گی وہ جیسے حضور علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ پڑے، صحابی رسول پوچھا گیا کیا ہے جناب؟ کہا جناب بس حضور کا آخری بتا ہو۔ تو یہ جو صحابی نے یہ رزلٹ نکالا نا آیت پڑھ کے کہ حضور کا آخری وقت آ گیا، اب یہ جدا ہو رہے ہیں، یہ ہے قرآن کے اسرار و رموز کا بندے پر کھلنا۔ تو قرآن خود جب کھولتا ہے تو یہ مقام آتا ہے کہ سب سے پہلے اس پر حروف مقطعات کا علم کھلتا ہے، اس کے بعد پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، یاد کریں، حفظ کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اس کو وقت دیں، اور سب سے مضبوط ترین وظیفہ اس دنیا میں کوئی موجود ہے، بڑے بڑے جادو جس سے ٹوٹ سکتے ہیں وہ صرف قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔